کہتے ہیں کسی زمانے میں چینی اور رومی فن نقاشی میں بڑے ماہر تھے. وہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے ان میں اپنا فن دکھاتے تھے. ان کو بہت مشہور تھا کسی زمانے میں، چین میں بھی اور روم کے اندر بھی. تو اس دور کے بادشاہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک بڑا کمرہ دیا، جیسے ایک ہال ہے، اس کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا اور اس نے کہا کہ دونوں اپنے اس ہال کے آدھے آدھے حصے میں نقش و نگار بناؤ، جو فرسٹ آ جائے گا اس کو انعام ملے گا. تو چینی اپنے جو ان کو چین والوں کو ایریا ملا اس میں انہوں نے دیوار کے اوپر طرح طرح کے نقش و نگار پتھر کاٹ کاٹ کے لگائے اور اس کے اندر پھول لگائے، اس بنانے میں لگ گئے اور رنگ روغن کے اندر لگ گئے. دوسری طرف رومی تھے، انہوں نے رنگ نہ لیا. وہ دیوار پہلے ہی بنی ہوئی تھی جیسے یہ ٹائل کی دیوار بنی ہوئی ہے. انہوں نے کیا کیا، سب اس دیوار کو صاف کرنا شروع کر دیا، رگڑتے رہے، اس کو صاف کرتے رہے. جو ان کا انچارج تھا وہ کہتا ہے اس دیوار کو بس صاف کرو. وہ کہتے ہیں کہ نقش و نگار بنانے ہیں، یہ کر کیا؟ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کرو. تم دیوار کو صاف کرتے رہے اس طرح کہ اس میں سے آئینے کی طرح چہرہ نظر آنے لگ پڑا. جو ان کو ٹائم دیا تھا اس ٹائم میں دونوں نے اپنا کام مکمل کیا. جب دونوں گروہ اپنا اپنا کام مکمل کر چکے تو بادشاہ آیا تو اس نے چینیوں کے نقش و نگار دیکھے جو عقل کو دنگ کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے. اور حیران ہو کے بادشاہ دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت دیواریں انہوں نے بنائی ہیں. اس کے بعد وہ رومیوں کی طرف آیا، درمیان میں جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا. چینیوں کے بنائے ہوئے نقش و نگار کا عکس، جیسے یہ دیوار ہے اس کا عکس ادھر والی دیوار اس شیشے کی طرف دیوار پر پڑا تو وہ انگلی دانتوں میں دے کے حیران رہ گیا. اس میں جو حسن و نکھار تھا وہ مثل تھا. یاد رکھیے جو عکس ہوتا ہے جب اس کے اوپر پڑتا ہے تو اس کی جو ہے اور پوزیشن بن جاتی ہے. جنہوں نے پوری محنت کی، وہاں پہ کلیاں بنائیں، پھول بنائے، نقش و نگار کیے، وہ ناکام ہو گئے اور انعام ان کو مل گیا، اس لیے کہ وہ انہوں نے رگڑ کے اس کو صاف کیا. یاد رکھیے پس دل بھی مثل آئینہ ہے اور اسے آئینے کی طرح ہی صاف اور شفاف رہنا چاہیے. اور جب آئینہ صاف و شفاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انوارات و تجلیات، معرفت الہی، محبت عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت لافانی نقش و نگار اس کے اوپر منعکس اور اس کے اوپر مزین ہو جائیں گے. صرف اس کے اوپر اس کے جو انوارات ہیں، اسماء الحسنہ کے انوارات جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے جو نقش و نگار ہیں اس پہ منعکس وہ مزین ہو جائیں گے اور وہ چمک اور دمک جائے گا بصورت دیگر وہ پھولوں کی طرح. خواہشات، محبت دنیا، اتباع نفس و شیطان، لہو لعب، گناہ اور خباثتوں سے، داغ دھبے اور سیاہیوں سے بدنما یہ جسم بنتا جائے گا. اس دل کے اوپر ماں سوائے کالے سیاہ داغ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی. اللہ سے محبت کرنی ہے، دل کو خوب صاف ستھرا کرو. اللہ سے محبت کرنی ہے، دل کو خوب پاک اور صاف کرو. اللہ سے محبت کرنی ہے تو دل صرف اللہ کو دو. بس ایسے انوارات و تجلیات جب اس پہ پڑیں گے اس کی کایا کو بدل دیں گے. میرے آقا نبی کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں انسانی میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر اس میں فساد ہے تو تمام جسم میں فساد مبتلا ہے. سن لو وہ دل ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے میں نے جو آپ کے سامنے آپ کو سنائی ہے. یہ سب تو جانتے ہیں کہ دل کا دماغ کے ساتھ گہرا
تعلق ہے، اور وہ دل کے کہنے پر ہی تعاون کرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور دماغ کے زیر اثر انسانی اعضاء ہیں جو اس کے کہنے کے مطابق حرکت میں آ جاتے ہیں اور فوراً آرڈر مانتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جسم دل کی مملکت ہے، جسم دل کی مملکت ہے، اور اس مملکت میں کئی لشکر ہیں۔ جیسے اب دنیا کی حکومت ہوگی، ایک بادشاہ ہوگا، نیچے رعایا ہوگی، بہت ہوگی، میں اس کی طرف جو ہے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے خصوصی یہ نوٹ لکھا ہے آج آپ کے لیے۔ جسم دل کی مملکت ہے، اس مملکت میں دل کے کئی لشکر ہیں، دل کو آخرت کے حصول کے لیے ذریعہ بنایا گیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ سعادت کا متلاشی رہے، اور اس کی سعادت معرفت الہی کا حصول ہے۔ اس کی نیک نامی کیا ہے؟ معرفت الہی کا حصول، اس کے علاوہ کوئی طلب نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے دل کو صاف اور شفاف کرنا چاہتا ہے، انسانی جسم میں ظاہری اور باطنی دو طرح کے لشکر ہیں۔ یہ پورا انسانی جسم رکھنے والوں میں آپ سے مخاطب ہوں، انسانی جسم میں ظاہری و باطنی دو طرح کے لشکر ہیں۔ ظاہری لشکر کیا ہیں؟ ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، زبان وغیرہ، اور باطنی لشکر غصہ و شہوت، خواہش نفس وغیرہ، کیونکہ بغیر دیکھے کسی چیز کو طلب کرنا یا دشمن کو دور کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ادراکات کی حاجت لاحق ہوئی۔ اب ان دو کے اوپر میں آپ کو تشریح دے رہا ہوں کہ اب دشمن کو سمجھنا ہے، اس کے ادراکات کی حاجت ہوتی ہے۔ ادراک تو ہو کون سی چیز نقصان دہ ہے، ان میں سے بعض ظاہری اور بعض باطنی ہیں۔ ظاہری کیا ہے؟ حواس، آنکھ، کان، ناک، لمس، ذائقہ۔ دیکھیں یہ ظاہری ہے، کیا ہے کہ ہماری ظاہری کیا چیز ہے؟ پہلے یہ آنکھ ہے نا، میں دیکھ سکتا ہوں، آنکھ سے مجھے شہادت مل گئی کہ یہ پلر ہے، یہ لائٹ ہے۔ ناک سے سونگ لی، خوشبو میں نے سونگی، پتہ چل گیا یہاں کچھ ہے۔ کان سن لیا، لمس چیک کیا یہ لکڑی ہے، کوئی چیز ہے یہاں پر۔ اور ذائقہ، جو ہی ذائقہ کوئی چیز میں لوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ ذائقہ رکھتا ہے۔ یہ ہے ظاہری قوت، ادراک کر دیا۔ اب ادراک میں نے دیا آپ کو پہچان دے دیا، آپ کو علم دے دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور باطنی قوت کیا ہے؟ تخیل، قوت تفکر، قوت حفظ، قوت تذکر، قوت توہم۔ ان میں سے ہر ایک کی منزل گاہ کیا ہے؟ ہر ایک کی منزل، ان سب کی، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ دماغ کے اندر۔ ان سب نے کہاں جانا ہے؟ دماغ کے اندر جانا ہے۔ ان کی منزل ایک ہے، اور ان میں سے ہر قوت کے لیے ایک خاص کام ہے، اور اگر کسی ایک میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کے سارے کام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ گاڑی نئی کیوں نہ ہو، ٹائر پنچر ہو گیا، رک گئی نا وہاں پر۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے میں نے ظاہری بھی اور اس کی باطنی چیزیں بھی بتائیں، تو جب یہ چیزیں ان میں خرابی آئے گی، دین و دنیا سے متعلق اس بندے کا کام خراب ہو جائے گا۔ اور ہر گناہ کے اندر یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ظاہر و باطن کی یہ تمام لشکر دل کے زیر فرمان ہے، کیونکہ دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ انسانی دل جسم کا بادشاہ ہے، یہ مملکت ہے ساری۔ یہ جسم جو ہے وہ ان سب کا امیر و سلطان اور آقا ہے۔ جب زبان کو حکم دیتا ہے وہ بولنے لگتی ہے۔ یہ موضوع بہت دوسری طرف چلا جائے گا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے حکم یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے زبان چلا رہا ہوں، یہ حکم دے کے تابع ہیں ساری چیزیں۔ اللہ نے اسے ایک سسٹم کے تابع کر دیا ہے۔ زبان کو حکم دیتا ہے وہ بولنے لگتی ہے، جب ہاتھ کو حکم دیتا ہے تو وہ اشیاء کو پکڑ لیتا ہے، جب پاؤں کو حکم دیتا ہے تو وہ چلنے لگ پڑتے ہیں، آنکھ اس کے حکم سے دیکھتی ہے، قوت فکر اس کے فرمان کے مطابق سوچتی ہے،
ان سب کو اس کا یوں فرمانبردار بنا دیا گیا کہ اسی غلامی میں صابر و شاکر بلکہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ یہ سارے اعضاء اس دل کے تابع کام کرتے ہیں اور دل بھی ان کی خوب نگہداشت کرتا ہے، اور اپنا ذات راہ حاصل کرنے، اپنا شکار پکڑنے، تجارت کو خوبی مکمل کرنے، اپنی سعادت کی تخم ریزی کرے اور اسے بنانے کے لیے یہ لشکر دل کی اطاعت و فرما برداری ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو اعضاء ہیں دل کی بات ایسے ہی مانتے ہیں۔ مثال دینے لگوں بہت بڑی، یہ اعضاء دل کی بات ایسے ہی مانتے ہیں جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے دل کو سمجھنا ہوگا اگر اللہ کی محبت کو لینا ہے، دل کو بنانا ہوگا اگر اللہ کی محبت لینی ہے، معرفت الہی لینی ہے تو دل کو بنانا ہوگا، کیونکہ اس دل نے حکم دینا ہے تو اعضاء نے گناہ کرنا ہے۔ اور یہ اعضاء دل کے تابع ایسے ہیں جیسے فرشتے اپنے رب کی بات کو کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جسم ایک شہر ہے، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء اس شہر کے پیشہ ور ہیں، اس کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ شہوت خواہشات کی حیثیت ہے اور خراج وصول کرنے والی عمل ہے، یہ جو شہوت ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء اس شہر کے کیا ہیں؟ پیشہ ور، اس کے کام کرنے والے۔ جو شہوت ہے وہ خراج وصول کرنے والی ہے اس جسم سے، یعنی اس کے بدلے میں شہوت آتی ہے، گناہ کر جاتا ہے، برائی کر جاتا ہے، زنا کر جاتا ہے، وہ اپنی خریداری کے اندر لگا ہوا ہے۔ عمل، یہ عمل ہے، شہوت جو ہے یہ تمہارے گناہوں کے اندر یہ سارے خراج اکٹھے کر کے گناہوں کا ڈھیر لگا رہی ہے۔ شہوت تمہارے نامہ اعمال میں گناہ دبا کے لکھ رہی ہے۔ غصہ کوتوال شہر ہے۔ کوتوال کس کو کہتے ہیں؟ پولیس کو۔ وہ ایک کو پکڑتی ہے، دکڑتی ہے، مارتی ہے، کوڑتی ہے۔ تو غصہ تمہارا کوتوال شہر ہے، تمہیں ایسے ایسے کاموں میں پھنسا دے گا کہ بس پھنسا کے رکھ دے گا۔ پھر تم لوگوں کو مارو گے، قتل کرو گے، ذلیل و رسوا کرو گے۔ دل اس شہر کا بادشاہ اور عقل اس کی وزیر ہے۔ اس پورے جسم کے اوپر بادشاہ کیا ہے؟ دل ہے، اور عقل اس کی وزیر ہے۔ بادشاہ کو ان سب کی ضرورت ہے تاکہ مملکت کا نظام اور اہتمام بہترین طریقے سے چلے، اچھے طریقے سے چلے۔ اگر بادشاہ ہر کام وزیر عقل کے مشورے سے کرے، شہوت اور غضب کو عقل کے زیر فرمان رکھے، عقل کو ان پر غالب نہ آنے دے اور مسلط رکھے، تو جسم کی مملکت کا کاروبار درست رہتا ہے۔ وہ جسم اپنا نظام اور کام صحیح کرے گا اور وہ راہ سعادت پر گامزن ہوتا ہے اور حضور الہی میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ دل نے احکامات صحیح صادر کیے۔ وزیر کو اپنے پروگرام پورے کا پورا دیا، دماغ جو وزیر تھا اس نے آگے نشر صحیح کر دیا، اور اس کے جو رعایا اور اس کے مشیر اور وزیر تھے اور اس کے اندر جو ہے کام کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے ٹائم پہ پرفیکٹ کام کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب حضور الہی میں پہنچ گئے، اس کا پہنچ جانا آسان ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس عقل کو شہوت و غصہ کا غلام بنا ڈالے، مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی اور خود بادشاہ بدبختی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کمزور حکومت ہے۔ اس کو ظاہری حکومت سے تشبیہ دے کے میں نے سمجھایا ہے۔ سچ تو یہ ہے عقل کو دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے شمع و چراغ کا کام دے سکے، اس کے نور سے جمال خداوندی کو دیکھ سکے۔ یہی دیدار اس کی جنت ہے، اور اس کی تمنا بھی دیدار الہی ہے جب اس کا صحیح تزکیہ ہو گیا۔ پس عقل خادم دل ہے اور دل کو نظارہ جمال الہی کے لیے پیدا کیا گیا، اور پس جب وہ اس نظارے میں مشغول ہو جاتا ہے تو بارگاہ الہی کا بندہ خادم اور بندہ خاص بن جاتا ہے۔ عالم خاک سے مٹی پہ بیٹھا ہوا
اور 2 قطروں سے پیدا ہوا، اس مٹی سے بیٹھا ہوا سفر کرتا ہے اور مقام علیین پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی یہ ساری کیفیات کو کنٹرول کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا ہے، وہ دل ان کو گناہوں سے روک لیتا ہے اور اس خاک عالم سے اٹھتا ہوا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مقام علیین پر پہنچ جاتا ہے۔ عرش کا بندہ تھا، فرش کا بندہ تھا، فرشی بندوں کو جانتا تھا، اب یہ عرش کا بندہ ہو گیا، عرشی مخلوق کے اندر اس کے تذکرے شروع ہو گئے۔ بس انسان حق کے نعمت ادا کر، حق کے بندگی بجا لا، بادشاہ کی طرح سخت تخت سلطنت پر بیٹھنے اور حضور حق کو اپنا مقصود و مطلوب بنا، آخرت کو اپنا وطن تصور کر اور اس کو آخری قرارگاہ سمجھ جہاں تو نے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تیرے کنٹرول میں دی ہیں۔ آج زندگی ہے، آج تیری زندگی کا تیرا راج ہے، آج تیرے پاس طاقت اور پاور ہے، آج تیرے پاس جو ہے بادشاہی ہے، آج تو جو کرے تجھے روکنے والا کون نہیں، جو کرے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو سلطنت کا بادشاہ ہے۔ لیکن دیکھ لے آخر جواب دینا ہے اللہ کو، آخر اس کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ اور جب یہ آئینہ ایسے نقش و نگار بناتا ہے اور دوسرا اس کی صفائی کے اندر لگا ہوا ہے، ستھرائی کے اندر لگا ہوا ہے، تزکیہ نفس کے اندر لگا ہوا ہے، اب دل جو ہے مثل آئینہ بن گیا ہے، تو اس پہ بفضل عزتی تمام دنیا کا عکس دکھایا جائے گا۔ معرفت الہی، محبت رسول کے چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی علائشوں کو ٹھکانہ نہیں بناتا ایسا دل، صرف رب ودود ہی کو وہ یاد کرتا ہے، غیر کا گزر دل پہ نہیں۔ غیر کا کیا تعلق اس دل کے اوپر، یہ دل کا مالک تو مولا ہے، پھر اس پہ غیر کا راج نہیں چلنے دیتا۔ اور غیر کا راج جب دل پہ چل گیا، تیری بادشاہت کے اندر کوئی اور بادشاہ آ کے کام کرنے لگ پڑے، تیرے دل کے اوپر جو ہے راج، تیری شہوت اور تیرا غصہ اور تیرا دبدبا آ جائے، تو پھر تیرا دل بھی گیا، تیرا دماغ بھی گیا۔ اور جس نے اپنے اس آئینہ کو صاف کر لیا تو نفس و شیطان کے تمام ہتھیار اس نے کند کر دیے، اس کے ہتھیار خراب کر دیے۔ جس نے اپنے دل کے اوپر تصور اللہ کا نقش بنا لیا، جس نے اپنے دل کے اوپر تصور مولا کا نقش بنا لیا، جس نے اپنے دل کے اندر فکر مولا کی جستجو رکھ لی، جس نے اپنے دل قلب ظاہری اور باطنی سے ذکر اللہ کو جاری کر دیا، اس کا دل مثل آئینہ صاف و شفاف ہو گیا۔ اب اس پہ انوارات و تجلیات پڑیں گی۔ اس مولا نے جو کائنات بنائی، کروڑوں خربوں دل بنا دیے، اور ایک ایک جسم میں ایک حکومت اور کئی لشکر بنا دیے، خربوں کی حکومتیں بنا دی مالک نے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ملک پاکستان ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، نہ جتنے انسان مالک نے پیدا کیے یہ پوری ایک حکومت ہے، پورا راج ہے اس حکومت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے دل کو دیا، لیکن ہم جائیں تو صحیح، تو جس نے اپنی یہ کیفیت اور اپنے معاملات درست کر لیے، اس نے نفس و شیطان کے تمام ہتھیار کند کر دیے اور اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچ گیا۔ تو میرے پیارو، اللہ کی محبت کمال درجے کی چیز ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس سے آپ کو، جب آپ دل کی صفائی کریں گے اور اس کی صفائی کے لیے اپنے اعضاء کو صحیح احکامات دیں گے، ان سے کام صحیح لیں گے، ناجائز کام نہیں لیں گے، حرام کام ان اعضاء سے نہیں لیں گے، تو پھر آپ کا دل صاف اور شفاف ہوتا جائے گا، اور پھر تابع یہ ہو جائیں گے۔ جب آپ لگاتار اپنے دل کو حکم دیں گے، اٹھ وضو کر، اذان ہوگی نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، ذکر کر، آنکھ کو حکم دیں گے نہیں نیچے جھکا کے رکھ اپنی نگاہوں کو، پاؤں کو حکم دیں نیکی کی طرف چل، ہاتھ کو آرڈر دیں گے کہ بھئی تو نے حرام کو نہیں پکڑنا، حلال کو پکڑنا ہے، تو پھر دیکھیے گا
کچھ عرصے کے بعد آپ کے اعضاء آپ کے تابع، آپ کے دل کے تابع، آپ کے دماغ کے تابع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے دشمن کو ناکام و نامراد کر دیں گے۔ کون دشمن؟ شیطان لعین سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج ہم اپنے دنیا کے اندر دشمن پالے ہوئے ہیں کہ یہ رشتہ دار، یہ ہمسائے، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، لیکن جو صحیح حقیقی دشمن ہے انسان کا وہ شیطان لعین ہے، جو اسے وسوسے ڈالتا ہے، رنگ و صورت میں بدل کے اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچ جاؤ شیطان کے حملوں سے، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، یہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں گرا کے رکھ دے گا۔ سچی توبہ کے ذریعے، ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے، روتی آنکھوں اور پریشان چہرے کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہو اور سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ ہی محبت الہی کا پہلا زینہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت ملے، تو میں آپ کو وہ دروازہ بتا رہا ہوں، محبت الہی کا دروازہ جس سے انسان اندر داخل ہوتا ہے، وہ پہلا ہے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اپنے گناہ لوگوں کو بتائیں گے اور گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اظہار کرتا ہے اپنے گناہوں کا۔ آج کل لوگ گناہ کر کے اظہار کرتے ہیں، یہ اور گناہ ہے۔ مولا کہتا ہے اپنے گناہ کا اظہار نہ کر، ندامت کے آنسو بہا اور سچی توبہ کر کے میرے اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، بلکہ جتنے تیرے گناہ ہیں ان کے بدلے نیکیاں بھی لکھ دوں گا۔ تو بس پتہ چلا کہ توبہ ہی واحد وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ توبہ ہی وہ واحد نعمت ہے جس کے ذریعے ہمیں محبت الہی جیسی نعمت ملنی ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس سے پیچھے ہیں؟ جلدی جلدی کیجئے، موت آنے سے پہلے کہیں ایسی بیماری آ جائے کہ ہم جو ہے نا بالکل کومے میں چلے جائیں، آکسیجن پہ چلے جائیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کیجئے، اس سے پہلے پہلے اپنے مالک کو یاد کر لیجئے، اس سے پہلے پہلے کہ موت آئے، آنکھوں سے آنسو بہا کے مالک کو یاد کر کے اللہ کی محبت کے گن گائیے، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیجئے۔ اللہ ہی تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ کی محبت خاص چیز ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر خاص نعمت ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی میل کچیل اترتی ہے۔ جس میل کچیل کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ صاف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ کے دل کی سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کا ہر وقت مولا کی طرف دھیان، اللہ کی طرف دھیان کہ یہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں پر بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس مالک کی طرف رجوع رکھنا ہے، اور رجوع رکھنا بھی ایک ذکر ہے، تصور رکھنا بھی ایک ذکر ہے، فکر رکھنا بھی ایک ذکر ہے، جستجو کرنا بھی فکر ایک جو ہے ذکر کی علامت پائی جاتی ہے۔ بس ہر وقت جو ہے آپ کا خیال سونے رب کی طرف رہے، پیارے رب کی طرف رہے، کریم رب کی طرف رہے، رحیم رب کی طرف رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ اللہ کا نام دیکھیں تو آپ کے دل میں اور محبت بڑھ جائے۔ تو اللہ کا ذکر دل کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف و شفاف کرتے رہیں، توبہ کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے اور ذکر الہی کے ذریعے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مالک کو مناتے ہیں، مالک کو یاد کرتے ہیں، مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس زمین پہ اللہ کے بندو آؤ مل کے اللہ کو یاد کریں۔